اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 18 کا روحانی علاج بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس روحانی عمل سے آپ اس مسئلہ سے بھی نجات پائیں گے اور نیک سیرت اور خوبصورت اولاد کا حصول بھی انشاءاللہ جلد ممکن ہوگا۔ ناظرین، یہ موضوع گفتگو خاص طور پر بہنوں کے لیے ہے، اس لیے مزید معلومات اور روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ہم رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، 18 ایک پیچیدہ روحانی اور جسمانی مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو 18 کا مسئلہ روحانی طور پر ہے تو اس کی علامات کچھ اور طریقے سے ہوں گی، اور اگر آپ کو یہ مسئلہ دنیاوی اور جسمانی طور پر ہوا تو اس کی علامات اور وجوہات کسی اور طرح سے ہوتی ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سبھی سے التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ صحیح طریقہ علاج سے آپ فیض یاب ہو سکیں۔ ناظرین، 18 در حقیقت روحانی طور پر اولاد کی بندش کا مسئلہ ہے۔ اس کی ظاہری علامات میں اول تو حمل ہوتا ہی نہیں، اور اگر حمل ٹھہر بھی جائے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، یا ولادت کے پہلے یا دوسرے مہینے تک بچے کی وفات ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بعض اوقات 18 کی علامات میں یہ بات بھی عام نظر آئی ہے کہ 6 ماہ کے حمل میں بچہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، 18 کا ہونا عورتوں کے امراض مخصوصہ کے لحاظ سے انتہائی خطرناک ترین مرض ہے، کیونکہ بار بار 18 کی وجہ سے بچے کا پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جانا مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی کرب کا باعث ہوتا ہے۔ ناظرین، 18 ایک روحانی مسئلہ ہے جس کی بنیادی وجوہات میں دوران ایام بد پرہیزی کرنا، دوران غسل احتیاط نہ کرنا، زیادہ تر بھاری جگہوں یا قبرستانوں کا رخ کرنا، اسیب زدہ درخت کے نیچے سے گزر جانا یا اسیب زدہ عورتوں کے قرب میں رہنا شامل ہے۔ اگر کوئی بہن حمل سے ہے تو اسے چاہیے ان حفاظتی تدابیر کو لازمی ذہن میں رکھتے ہوئے ہی اپنا روحانی علاج کروائے۔ اگر سائل ان حفاظتی تدابیر پر عمل نہیں کرے گا تو علاج ہونے کے باوجود بھی 18 کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ 18 کا علاج کرنے کے لیے ناظرین، آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل آل محمد کی نسبت سے ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 33 بار سورہ کوثر اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 33 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے۔ نوافل توجہ اور محبت سے ادا کریں تاکہ آل محمد کی نسبت سے فیض جلد جاری ہو سکے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد ناظرین، آپ نے حسب تفیق صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے۔ دین اسلام میں صدقہ حسب استطاعت اور حسب حیثیت ہوتا ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ مال و زر ہی صدقہ میں کریں۔ اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش نہیں ہے تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ ادا کرنے کے بعد ناظرین، آپ نے تھوڑا سا پانی اور 5 عدد کالی مرچیں پاس رکھ کے بعد از نماز فجر 31 بار دعائے نادی علی صغیر، 31 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پانی اور کالی مرچوں پر دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے ان کالی مرچوں کو چبا کر کھا لینا ہے اور پانی کو پی لینا ہے۔ یہ عمل ناظرین آپ نے مسلسل ولادت تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 18 کے وظیفہ اور اس روحانی عمل سے آل محمد کی نسبت سے نیک سیرت اور خوبصورت اولاد کا حصول جلد ممکن ہوگا۔ ناظرین، بعض علم طب کے ماہر معالج فرماتے ہیں 18 ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایگز کے سائز کا کم ہونا بھی ہے۔ اگر ایگز کا سائز 0.12 ایم سے کم ہو تو کنسیو کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔
میڈیکل کی فیلڈ میں ناظرین اس مسئلہ کو بھی اٹراحی کہتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے ناظرین اگر عورتوں کو ولادت میں بیٹے ہی پیدا ہوتے رہیں تو یہ بھی اٹراح کی ایک قسم ہی ہوتی ہے، اور اگر بچیوں کی افزائش نسل زیادہ ہو تو اسے بھی اٹراح کی علامات میں ہی دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین انسان ایک پیچیدہ مشین ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون سے بآسانی سمجھ بھی سکتے ہیں اور اسے آپ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ اسی نظریے کو قائم رکھتے ہوئے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اٹراح کا طبی حل بھی طب نبوی میں موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے ناظرین آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد حسب استطاعت صدقہ لازمی ادا کرنا ہے، اور بعد نماز فجر آب زمزم اور 3 اجوا کھجوریں پاس رکھ کر 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ آب زمزم اور کھجوریں خود بھی استعمال کرنی ہیں اور اپنے شریک ہمسفر کو بھی دینی ہیں۔ ناظرین طب نبوی کا یہ حل اٹراح کے طبی حل کے لیے بڑا مؤثر مانا جاتا ہے۔ اس عمل کو ناظرین آپ 21 سے 40 روز تک مسلسل جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرح کے مسائل سے نجات ملے گی۔ ناظرین سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اگر میڈیکلی طور پر آپ بالکل تندرست ہیں اور اوپر بیان کردہ علامات میں سے آپ کو ایک بھی علامت کا سامنا ہے تو آپ دائمی اٹراح کا شکار ہیں، جس کا روحانی علاج بروقت ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اس قسم کے اٹراح کا بروقت علاج نہیں کرواتے تو مسئلہ بانجھ پن تک جا سکتا ہے۔ سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اٹراح کا روحانی علاج کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ 2 عدد نقش ناد علی بالاسم تحریر کرنے ہیں۔ نقش ناد علی تحریر کرنے کے لیے لنک اور نمبر ہم نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، جن کو فالو کرتے ہوئے آپ آسانی سے نقش ناد علی تحریر کر سکتے ہیں۔ ان نقوش کو حاصل کرنے کے بعد ناظرین آپ نے ایک نقش مبارک کو تعویذ کی شکل میں گلے میں پہن لینا ہے اور دوسرے نقش مبارک کو سورہ یاسین کی پہلی مبین میں محفوظ کر لینا ہے۔ نقش ناد علی کے اس عمل کے بعد آپ نے اوپر بیان کردہ اٹراح کا وظیفہ کرنا ہے، یعنی آپ نے 31 بار دعائے ناد علی صغیر، 31 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین کالی مرچوں اور پانی پر دم کر کے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ نقش ناد علی کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے اٹراح سے نجات میں ملے گی اور نیک سیرت اور خوبصورت اولاد کا حصول آل محمد کے صدقہ جلد ممکن ہوگا۔ ناظرین یہ ویڈیو خاص طور پر بہنوں کے لیے منسوب ہے، اس لیے نقش وظائف اور مزید روحانی مشوروں کے لیے آپ قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔